الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. میرے انتہائی واجب الاحترام ہمارے علاقے کے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور میری جان سے عزیز میرے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس نے آج کی بڑی رات ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ذرا زور سے کہیں آمین. اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہمیشہ حضور کی محبت سے آباد فرمائے. حاضرین محترم، یہ بہاریں، یہ برکتیں، یہ رونقیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے آقا کا صدقہ ہے. کس کا صدقہ ہے؟ بولے آقا کا صدقہ ہے. یہ برکتیں، یہ عظیم راتیں شب معراج کی صورت میں، شب برات کی صورت میں، شب قدر کی صورت میں، رمضان کی صورت میں، کبھی دن برکت والے، کبھی رات برکت والی، یہ محبوب کے صدقے سے اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ میرے آقا کا صدقہ ہے. اور حاضرین محترم، حضور کا امتی ہونا کوئی کام اعزاز نہیں ہے. حضور کا امتی ہونا کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. ارے یہ تو وہ اعزاز ہے کہ نبی بھی جنم کرتے رہے، نبی بھی دعا کرتے رہے مولا ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دے. نبی بھی اعزاز طلب کرتے رہے. حضور کا امتی کتنا خوش نصیب ہے. اس لیے حضور کے امتی کو کہنا چاہیے کہ اے محبوب کا امتی، یہ جو روڈ میں مجھے ملی ہے، یہ جو روڈ میں ملی ہے، کیسے ملی ہے؟ تو حضور کا امتی کہے گا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے. مل کے کہتے ہیں فضل میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، یہ تین اولو العزم فرشتے 70 ہزار فرشتوں کی جماعت لے کر جب حضور کی خدمت میں آئے، حضور آرام فرما رہے تھے، تو اب جگائیں کیسے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ میں حضور کے پاؤں چھوم کر حضور کو جگاتا ہوں، پاؤں چھوم کر حضور کو جگاتا ہوں. جبریل امین نے اپنے کافوری ہاتھ حضور کے پاؤں مبارک کو لگائے، تلووں کو لگائے، پاؤں کو چھوا. حضور بیدار ہوئے، فرمایا جبرائیل تو نے آج ہمارے پاؤں چھوئے، کیسا محسوس ہوا؟ یا رسول اللہ، میں نے اللہ کی ساری کائنات دیکھی ہے، جنت دوزخ دیکھی ہے، ہر نبی کی خدمت میں گیا ہوں، لیکن آپ کے پاؤں چھوئے ہیں.
آیا ہے، حضور کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ معراج کا واقعہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، نبی کا مقام اور نبی کا جو مرتبہ ہے امتی سے زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواب دیجیے، زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کی جو خوبیاں ہیں، نبی کی جو خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں بھی امتی سے زیادہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ زیادہ ہونی چاہیے۔ اب حضور نے معراج کیا، بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے حضور کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ قیامت ہے۔ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ بھی حضور کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیں، آج امت کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسرے کونے والے کو دیکھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہوائی جہاز کا دور ہے، وہ سفر جو سالوں میں ہوتے تھے اب منٹوں میں ہو رہے ہیں۔ حاضرین محترم، عجیب و غریب خوبیاں، عجیب و غریب کمالات امت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب جانتا تھا، اس نے معراج کی رات وہ کمالات جو امت میں بعد میں ظاہر ہونے تھے، اللہ نے معراج کی رات وہ سارے کمالات بڑھا کے حضور کو عطا فرما دیے۔ وہ سارے کمالات بڑھا کے حضور کو عطا فرما دیے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کریں۔ حاضرین محترم، جب معراج کی رات آئی، جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پاؤں چھو کر حضور کو جگایا۔ حضور علیہ السلام کو عرض کی، یا رسول اللہ، ان اللہ اشتاق الی لقائک، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو صحن حرم میں لایا گیا، آپ کا سینہ چاک کر کے نور و عرفان بھرا گیا، آپ کو براق میں سوار کیا گیا، آپ براق میں سوار ہوئے، راستے میں مختلف چیزیں دیکھی، مختلف مقامات دیکھے، آپ مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ کے سارے نبی 1,24,000 انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ 3 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے باہر آئے، آ کر حضور کا استقبال کیا، حضور کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو۔ اے تکریم کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے نبی، آپ پر سلام ہو، اے ہم سب سے بعد میں آنے والے، آپ پر سلام ہو۔ مسجد اقصیٰ میں آقا علیہ السلام نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، نماز پڑھائی، پھر جلسہ منعقد کے دعا، سارے نبیوں نے خطاب کیا، آخر میں حضور نے خطاب کیا۔ پھر آپ آسمانوں کی سیر کے لیے چل پڑے، 7 آسمانوں کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، عرش و کرسی کو دیکھا، جنت دوزخ کو دیکھا، ثم دنا فتدلی کے مقام تک پہنچے، اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضور چھٹے آسمان میں واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے حضور 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، نمازیں کم ہوتی گئی، 5 نمازیں بچی۔ حضور اتنا سارا سفر کر کے، اتنی ساری سیر کر کے، جس کی مقدار 18,000 سال ہے، اتنا سارا سفر کر کے حضور جب واپس آئے، کتنی دیر لگی؟ ذرا غور کریں، کتنی دیر لگی؟ حضور جب واپس آئے، ابھی دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ جس وضو سے جس پانی سے وضو فرمایا تھا، وہ پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا۔ اتنا سفر علماء کرام نے 18,000 سال کی تاریخ کی ہے۔ حضور نے یہ سفر کتنا کیا؟ جب واپس آئے کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا۔ اللہ نے میرا عقل عطا فرمایا۔ شیخ سعدی نے قلم اٹھایا، شیخ سعدی نے قلم اٹھایا، 4 مصروں میں اس پورے واقعے کو بند فرمایا، کمال کر دی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بالا شفاعت جا
یا رسول اللہ آج بڑی رات ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، عرش کے مہمان ہیں، حضور مہربانی کریں ہمیں بھی خیرات دیں۔ جنت کی حور نے کیا کہا؟ حضور ہمیں بھی خیرات دیں۔ فرمایا تم تو جنت میں رہتی ہو، تمہیں کسی خیرات کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ جنت میں رہتی ہے لیکن آپ کی خیرات کی ضرورت ہے، ہمیں بھی خیرات دیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حور آؤ تمہیں خیرات دوں، اے فلاں حور تجھے میں نے اپنا ابو بکر دیا، اے فلاں حور تجھے اپنا عمر دیا، اے فلاں حور تجھے عثمان دیا، تجھے علی دیا، تجھے طلحہ دیا، تجھے زبیر دیا۔ ایک حور کھڑی تھی، فرمایا تو کون ہے؟ یا رسول اللہ میں ان سب کی سردار ہوں، ان سب سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ میں تو ان سب کی سردار ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ ان سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جان تجھے اپنا کالا بلال دیا، تجھے اپنا کالا بلال دیا۔ وہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا حسن جمال دیکھے، اپنا کالا بلال دیکھے۔ فرمایا حور ناز نہ کر، یہ تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں بلال تمہیں پسند نہیں کرتے کہ نہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں بلال تمہیں پسند نہیں کرتے کہ نہیں۔ یا رسول اللہ میں تو بڑی خوبصورت ہوں، حوروں کی سردار۔ فرمایا حور ناز نہ کر، بلال کی نظر جس چہرے کی عاشق ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ بلال کی نظر جس چہرے کی عاشق ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے واپس آئے، اپنے غلاموں کو بتایا کہ میں نے ابو بکر کے لیے فلاں، عمر کے لیے فلاں، عثمان کے لیے فلاں۔ جب حضرت بلال کو فرمایا اے بلال میں نے تمہارے لیے جنت کی عرض کی یا رسول اللہ میں نے مالے حوروں کے لیے بھی کھائے۔ یا رسول اللہ میرا مالک پر بڑے ظلم کرتا تھا، میں نے یہ ظلم حوروں کے لیے بھی سہے، میں نے یہ سختیاں حوروں کے لیے برداشت کی۔ اے بلال تجھے کیا چاہیے، تو کیا چاہتا ہے؟ بلال نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، آپ کی گلی میں آ گیا ہوں، آپ کا غلام بن گیا ہوں، ملنے گئے مصطفیٰ جنت میں بیٹھی ہے، میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، ملنے گئے مصطفیٰ فضل معراج کا واقعہ وہ عظیم حضور کا معجزہ ہے جہاں سائنس بھی بے بس، ٹیکنالوجی بھی بے بس، ہر چیز بے بس۔ یہ عظیم الشان واقعہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے، اللہ نے فرمایا خبردار شک نہ کرنا، یہ سیر میں نے کرائی ہے، یہ سیر میں نے کرائی ہے، اور میری شان کیا ہے؟ سبحان کہ میں ہر عیب ہر کوتاہی سے پاک ہوں، یہ میں نے سیر کرائی ہے۔ تو یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا عظیم محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حاضرین محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ساری زندگی حضور کی محبت میں گزاریں، ساری زندگی حضور کی اتباع میں گزاریں، ہمارا کوئی بھی قدم ہمارے حضور کے خلاف نہ اٹھے۔ اور معراج کے رات اللہ پاک نے حضور کی امت کے لیے جو تحفہ دیا تھا وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ اس نماز کی پابندی کریں، اس پر جو ہے ثابت قدم رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چند کلمات اللہ پاک قبول فرمائے، آپ سب کا چل کے آنا، یہاں میں بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔